آج کے دن اللہ کے یہ دو نام صرف 31 بار پڑھتے ہی ایک دم اتنا پیسہ آئے گا کہ پہاڑ جیسی مشکلات بھی فوراً حل ہو جائیں گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، آج کے دن رب کعبہ کے یہ دو نام بتائے گئے طریقے سے صرف 31 بار پڑھ لیجئے۔ اس بابرکت مہینے میں اللہ کے یہ دو نام پڑھنے سے اچانک گھر کے حالات بدل جاتے ہیں۔ ایک دم سے اتنا رزق اور دولت آتی ہے کہ بندے کو خود بھی سمجھ نہیں آتی یہ ہو کیا رہا ہے۔ اگر آپ بھی چاہتے ہیں، آپ کی بھی کوئی ایسی خواہشات ہیں جہاں ہر انسان چاہتا ہے کہ اس کے پاس جلد از جلد پیسہ آ جائے، جلد وہ امیر ہو جائے، جلد اس کی جھولیاں بھر جائے، تو دنیا جہاں کے تمام کام چھوڑ کر آج کے دن رب کعبہ کے یہ دو نام بتائے گئے طریقے سے پڑھ لیجئے گا۔ انشاءاللہ آپ رب کریم سے جو بھی مانگو گے مل جائے گا۔ آپ میں سے جو کوئی قرض کی دلدل میں پھنسا ہوا ہے، قرض سے نجات کے لیے پڑھ لے۔ آپ میں سے جو کوئی نوکری کی تلاش میں لوگوں کی منت سماجت کر رہا ہے، آپ نوکری کے لیے پڑھ لیں۔ آپ میں سے جو کوئی پریشان حال ہے، جس کے گھر میں پریشانیاں مصیبتیں ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی، وہ پریشانی اور مصیبت کے لیے پڑھ لے۔ انشاءاللہ آپ رب کریم کے سامنے جس حاجت جس مقصد کو لے کر بیٹھیں گے، آج یہ وظیفہ کرتے ہی حاجتیں غیب سے ضرور پوری ہو جائیں گی۔ ناظرین، یہ ذوالقعدہ کا مہینہ ہے، یہ قبولیت کی گھڑیاں ہیں۔ یہ مہینہ جس کی ہر گھڑی قبولیت کی ہے، ہر لمحہ رحمتیں برکتیں ہم پر بارش کی طرح برس رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہے کوئی مانگنے والا، اس کی حاجت پوری کروں۔ تو دنیا جہاں کے تمام کام چھوڑ کر آج یہ وظیفہ پڑھ لینا، ورنہ پچھتانا پڑے گا، کیونکہ یہ وظیفہ جس نے پڑھا، جس مقصد کے لیے پڑھا، رب کعبہ نے غیب سے عطا فرمایا۔ اگر آپ دولت سنبھال سکتے ہیں، اگر آپ شہرت سنبھال سکتے ہیں تو یہ وظیفہ پڑھ لینا۔ یہ وظیفہ جس نے پڑھا، آج تک جس مقصد کے لیے پڑھا، میرے رب نے مانگنے والوں کو ہزاروں نہیں اربوں سے نوازا ہے۔ یہ وظیفہ اتنا خاص ہے کہ اگر آپ کو کامیابی کسی رکاوٹ کی وجہ سے یا کوئی بندش ہے کہ جس کی وجہ سے آپ کو کامیابی نہیں مل رہی، تو آج کا وظیفہ ایک بار لازمی کیجئے گا۔ محترم ناظرین، اسلامی تعلیمات کے اعتبار سے مہینوں کی تعداد 12 ہیں، جن میں 4 مہینے ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم الحرام اور رجب المرجب انتہائی ادب، احترام اور حرمت عظمت والے ہیں۔ احادیث مبارکہ میں اس مقدس مہینے کی بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے حق میں فیصلے ہو جائیں، آپ رزق اور دولت سے مالا مال ہو جائیں، دنیا کی تمام پریشانیاں مشکلات غیب کے خزانوں سے ختم ہو جائیں، تو سارے لوگ اللہ تعالیٰ کے اور اس کے رزق کے محتاج ہیں۔ چنانچہ وہ سارے لوگوں کو چاہیے کہ نیک ہوں یا برے ہوں، پہلے والے ہوں یا بعد میں آنے والے ہوں، سب کو رزق عطا فرماتا ہے۔ وہ ذات ہر انسان کو رزق دیتی ہے جو خلوص دل سے اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اور دلوں کا اخلاص سب سے عظیم رزق اور نعمت ہے۔ وہ ذات علم اور یقین کے ساتھ مانگنے والوں کو حلال روزی عطا کرتی ہے، جو دلوں میں اخلاص کرنے پر معاون ہوتی ہے، اور وہ ذات ہر شخص کو دینی سدھار سے نوازتی ہے جو اس کا طلبگار ہوتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ رزاق ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بہت سے جانور ہیں جو اپنی روزی اٹھائے نہیں پھرتے، ان سب کو اور تمہیں بھی اللہ تعالیٰ ہی روزی دیتا ہے، اور وہ بڑا ہی سننے والا اور جاننے والا ہے۔ نیز اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یقیناً تیرا رب جس کے لیے چاہے رزق کشادہ کر دیتا ہے، جس کے لیے چاہے رزق تنگ کر دیتا ہے، یقیناً وہ اپنے بندوں سے باخبر اور خوب دیکھنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ بھی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جسے چاہتے ہیں بے حساب رزق دیتا ہے۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے آج کے اس عمل کی طرف چلتے ہیں۔ آج کا پورا دن موجود ہے، آپ کسی بھی وقت یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ پورا دن پوری رات موجود ہے، جس کو جب جہاں وقت ملے وظیفہ پڑھ لیں۔ یہ دن ہاتھ سے نکل گیا تو پورا سال در در کی ٹھوکریں کھانا پڑیں گے، پورا سال پچھتانا پڑے گا۔ اس سے بہتر ہے کہ 2 منٹ نکال کے یہ وظیفہ پڑھ لیا جائے۔ باوضو مصلی پر بیٹھ کر سب سے پہلے آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر ایک بار درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، آپ لوگ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں، یا نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں تو سب سے بہتر ہے، کیونکہ درود ابراہیمی کی فضیلت سب سے زیادہ ہے۔
ایک بار ثواب کی نیت سے درود ابراہیمی میرے ساتھ بھی پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ جو بھی آپ کا مقصد ہے، آپ نے گھر چاہتے ہیں گھر مانگ لیں، گاڑی چاہتے ہیں گاڑی مانگ لیں، من پسند نوکری من پسند شادی کے لیے پڑھ لو، آپ قرض سے نجات چاہتے ہیں، میاں بیوی میں محبت کی کمی ہے اس کے لیے پڑھ لیں، نافرمان اولاد نافرمان شوہر کے لیے پڑھ لو، کوئی آپ کو بڑی رقم چاہیے وہ مانگ لیں۔ مطلب آپ کی جو بھی حاجات ہیں، جو بھی آپ کا مقصد ہے، مقصد کی نیت کرتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے اور اپنی آنکھوں کو بند کر لینا ہے۔ پوری توجہ اور دھیان کے ساتھ آپ نے رب کعبہ کے 2 ناموں کو پڑھنا ہے۔ آپ نے یا وہاب یا رزاق کو پڑھنا ہے۔ ان مبارک ناموں کو کیسے پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے، توجہ کیجئے گا۔ یا وہاب یا رزاق 1 بار ہو گیا، یا وہاب یا رزاق 2 بار ہو گیا، یا وہاب یا رزاق 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ یا وہاب یا رزاق کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے 31 بار پڑھنا ہے۔ یا وہاب یا رزاق جب جب آپ کی زبان سے نکل رہا ہو، آپ روتے ہوئے تڑپتے ہوئے سکھتے ہوئے رب کریم سے مانگتے چلے جائیں۔ انشاءاللہ 31 بار یا وہاب یا رزاق کو پڑھتے دوران آپ رب کریم سے جو بھی مانگیں گے، جتنا مانگیں گے، جیسا مانگیں گے، میرا رب جھولیاں بھر بھر کے عطا فرمائے گا۔ 31 بار یا وہاب یا رزاق کو پڑھنے کے بعد دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے، آپ نے سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ سورہ اخلاص کی تلاوت سماعت فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ سورۃ اخلاص 1 بار پڑھنے سے 1/3 قرآن مجید پڑھنے کا ثواب ملتا ہے اور 3 بار سورۃ اخلاص پڑھنے سے مکمل قرآن مجید پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ 31 بار یا وہاب یا رزاق کو پڑھنے کے بعد بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنے کے بعد آپ نے صرف 3 بار سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ سورہ اخلاص رب کی وحدانیت کو بیان کرتی ہے اور جب ذی القعدہ کے مہینے میں خاص قبولیت کی گھڑیوں میں سورہ اخلاص کو پڑھا جاتا ہے، پھر مانگنے والے کو مانگنا نہیں پڑتا، ہر شے خود چل کر آپ کے پاس آتی ہے۔ آپ نے سورہ اخلاص کو 3 بار پڑھنا ہے۔ یہ سورت ہر کسی کو زبانی یاد ہے۔ 3 بار سورہ اخلاص پڑھتے ہی تیسرے اور آخری نمبر پر آپ نے استغفر اللہ کا وظیفہ پڑھنا ہے۔ استغفر اللہ 1 بار ہو گیا، استغفر اللہ 2 بار ہو گیا، استغفر اللہ 3 بار ہو گیا۔ اسی طرح سے آپ نے استغفر اللہ کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ استغفر اللہ کو 11 بار پڑھنا یہ عمل کی شرط ہے، کیونکہ بعض اوقات انسان کے گناہوں کی پکڑ کی وجہ سے وظیفوں کا فائدہ ہوتا ہے، نہ دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ آپ نے 11 بار استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ پڑھ کر اپنے کبیرہ صغیرہ گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے۔ جب آپ یہ اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنے کے بعد پھر آخر میں اتنا ہی درود پاک لازمی پڑھیے گا جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ یہ وظیفہ پڑھنے کے بعد اب رب سے انعام لینے کا وقت ہے۔ اب رب راضی ہے، آپ صدا لگا کے جو بھی مانگیں گے ملتا چلا جائے گا۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ سے مانگیے گا۔ مانگتے وقت تصور میں یوں محسوس کیجئے گا کہ آپ کی ہر حاجت پوری ہو گئی۔ کوئی بھی عمل کریں تو خلوص نیت کے ساتھ کریں۔ عمل کے بعد اللہ تعالیٰ سے خلوص نیت کے ساتھ دعا مانگیں۔ خلوص نیت کے ساتھ مانگی گئی ہر دعا اللہ کے ہاں قبول ہوتی ہے۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا، آپ کا سننا اپنے بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، آمین۔ محترم ناظرین، اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کومنٹ میں ضرور لکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ ہمارے اس چینل پر نئے ہیں تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کیجئے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کی تمام حاجات کو اپنے غیب سے پورا فرمائے گا۔